ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج دنیا میں ہر انسان جس سے بھی آپ معلوم کریں گے وہ کہیں نہ کہیں سے پریشان ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے سامنے گھر کی پریشانیاں ہیں، باہر کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کے مسائل ہیں انسان کے سامنے، اور سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہماری جو شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ ہمارے سامنے ہر مسئلے کا حل پیش کرتی ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو کس کے ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ذریعے سے۔ صبر سے مراد ہے دین پہ استقامت، دین پہ جمنا، اور فرمایا کہ والصلاۃ یعنی نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین اور ہمارے شریعت کا سب سے اہم فریضہ ہے، یعنی جو ہمارے دین کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 بنیادیں ہیں جن پر ہمارے پورے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے اہم ستون یعنی ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ تو سب سے اہم رکن ہے کہ اگر بندہ کوئی ایمان میں داخل ہو گیا تو پھر اس پر جو سب سے پہلا فریضہ آئے گا اور جو سب سے بڑا عمل اس کے لیے ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے اور اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اور جب یہ بنیاد قائم ہوگی تو پھر دوسرا ستون جو ہے وہ ہے نماز و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تو نماز جو ہے وہ فرض ہے اور سب سے اہم فرض ہے، اور ایسا فرض ہے جس کو پہلے فرض کیا، اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی سب سے جو آخری وصیت تھی وہ بھی یہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کی زبان سے جو الفاظ جاری تھے وہ یہ تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ نماز نماز نماز، الصلاۃ 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 یعنی نماز۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو بہت سی شکلیں آتی ہیں، ہم سفر میں جاتے ہیں، نہیں معاف ہے نماز سفر میں، ہم بستر میں اسپتال پہ پڑے ہوتے ہیں، نماز معاف نہیں ہے،
ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ربط کا کام دیتی ہے۔ یہ کڑی ہے بندے کے لیے جو بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا کہ بندہ جو اس دنیا میں رہتا ہے، طرح طرح کی چیزیں جو اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو اس کی غفلت دور ہوتی رہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا رہے، ہے نا۔ ایک تو نماز ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ جماعت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، اور فرمایا کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اکیلے نماز نہیں، وہ تو مجبوری کی نماز ہے کہ اگر ایسے حالات ہیں، مجبوری ہے کہ بندہ مسجد نہیں جا سکتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھے۔ اسی کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں اتنی بڑی بڑی، کہ اتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، لوگ نماز پڑھیں گے، یہ مسجدیں آباد ہوں گی، یہ مسجدیں بھریں گی، لیکن کہاں، یہ تو ویران پڑی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے اور بڑا اہم فریضہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، روز محشر کی جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا اعمال میں سے، وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل گئی تو سمجھو کہ سارے اعمال صحیح نکل گئے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو جو ان کے گورنر تھے، بہت بڑی ان کی حکومت تھی، ہے نا، بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی، بہت سے صوبے تھے، بہت سے گورنر تھے ان کے ماتحت۔ تو انہوں نے جو خط لکھا اس کو حدیث میں نقل کیا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، فرمایا کہ دیکھو میرے نزدیک تمام کاموں میں سب سے اہم کام جو تمہارے لیے ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا کہ ہے نا، جو اس کی حفاظت کر لے گا وہ پورے دین کی حفاظت کر لے گا، ہے نا۔ فرمایا کہ جو من حافظ علیہا، ہے نا، جو اس کی حفاظت کر لے گا وہ پورے دین کی حفاظت کر لے گا۔ ومن ضیعہا فہو اضیع لما سواہ، فرمایا جو اس کو ضائع کرے گا تو اور جو دین کے کام ہیں ان کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوں۔ تو نماز جو ہے ایک ایمان والے کے لیے اس کی دین کی بنیاد ہے۔ اگر زندگی میں نماز ہی نہ ہو تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس کے دین میں، ہے نا، جس کے ہاں نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ تو جب نماز نہیں تو دین ہی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ ظاہر ہوگا اعمال سے، اعمال سے ظاہر ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں ایمان ہے تو وہ آپ کو آمادہ کرے گا اعمال پر، اور نہیں ایمان ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کلمہ پڑھتے رہیں، کلمہ تو جو ہے بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ٹیکا لگا کے بھی بہت سے لوگ کلمہ سنا دیتے ہیں، ان کو بھی کلمہ بہترین یاد ہے، صورتیں بھی قرآن کی یاد ہیں اور بہت سی چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس جانکاری کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے عمل کرنے کا، کہ کلمہ جب پڑھا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ گیا۔ آپ نے اقرار کیا ہے، آپ نے گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مان رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں، اور ان کے پیغام کو، ان کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کی باتوں کو ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ آپ نے تسلیم کیا زبان سے، لیکن عمل سے نہیں ظاہر کر رہے۔ اسی لیے علماء نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا، کہا کہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم اسلام لائے ہو، یعنی نماز روزہ تو کر رہے ہو لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان اور اسلام
دونوں سے مل کر کے تکمیل ہوتی ہے۔ تو ایمان دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان صحیح نہیں ہے، نفاق ہے، تو یہ تو کفر میں چلا گیا، اور اگر دل کے اندر ایمان ہے اور اعمال نہیں ہے تو بھی مکمل نہیں۔ تو دونوں سے مل کر کے ہی ایمان بنتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑا اہم فریضہ ہے اور بڑی اہم عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ایسا ایک تحفہ ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں دیا۔ یعنی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ معراج پہ بلایا، تو معراج میں آپ کو کیا تحفہ ملا؟ یہ نماز ملی، جو 50 وقت کی تھی اور بعد میں جو ہے گھٹا کر کے 5 وقت کی گئی۔ تو یہ تحفہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے ایک مومن کی معراج ہے۔ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں آپ کا سامنا ہوا، باتیں ہوئیں، تو یہی حال ایمان والے کا ہے کہ جب وہ نماز میں نیت باندھتا ہے تو اللہ سے اس کی بات ہوتی ہے، اللہ سے اس کا جو ہے سامنا ہو رہا ہے نا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن لے کے بیٹھ جائیے، قرآن پڑھیے تو سمجھیے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نیت باندھ لیجیے، تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے کہ بندہ نیت باندھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اقرار کرتا ہے پوری دل کی گہرائی سے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، میرے دل میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بڑائی تجھ سے زیادہ ہو، اور پھر اللہ کی حمد کرتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پوری کی پوری حمد ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے، تو کتنا پاک ہے نا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، تیری تعریف ہے نا، اور آخر میں اقرار کر رہا ہے کہ نہیں تیری تمام تعریف ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ تو کوئی معبود بھی نہیں ہے، تیرا نام تو بڑا بلند ہے نا۔ تو یہ سب اقرار کرتا ہے بندہ اللہ کے سامنے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے وہ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ پوری کی پوری سورہ فاتحہ میں اللہ کے سامنے بندہ اپنی بندگی کا ہی اقرار کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ آدھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس پہ جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ ہے نا اسنا عبدی، میرے بندے نے جو ہے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، کہتا ہے کہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، تو ہی اس دن کا خالص مالک اور بادشاہ ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ھذا ہے نا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا، یعنی 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، تو 7 آیتوں میں سے 3 بندے کے لیے، 3 اللہ کے لیے، اور بیچ والی آیت آدھی بندے کے لیے، آدھی اللہ کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، یہ خالص اللہ کے لیے ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہتا ہے کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ بندے کے لیے ہوگی۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ گویا کہ بندے کی طرف سے۔ اور اس کے بعد کی 3 آیتیں بندے کے لیے، اس میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہدایت جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہے نا جو گمراہ ہیں یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ تو یہ بندہ باتیں ہی تو کر رہا ہے، اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ اور پھر کہتا ہے نا اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اے میرے رب
تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، بڑی پاک ہے۔ اللہ کی پاکی اس میں بھی بیان کر رہا ہے نا، کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، ہے نا، اللہ نے سنی حمد اس کی، ہے نا، جس نے اس کی، ہے نا، حمد کی، ہے نا، یا ربنا لک الحمد، ہے نا، کہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام حمد ہے۔ تو سب اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے بندے کی نماز کے اندر۔ تو یہ بندہ جو نیت باندھتا ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، بس تصور ہونا چاہیے اس کا کہ کتنی اہم عبادت ہے جس میں اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں نیت باندھ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے، جیسے کوئی دنیا والے جا کر کے کسی بڑے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے، ہے نا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہمارا، ہے نا، سب کچھ ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کتنی اچھی عبادت ہے، جو میں ہمیں ہر طرح کے شرک، ہر طرح کی گندگی سے بچا کر کے اور اپنے سامنے اللہ جھکاتا ہے۔ لوگ کہاں کہاں جھک رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کس کس چیز کی پوجا کر رہے ہیں، آپ تو ہر پل اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کیسی گندگی سے آپ کو بچا لیا کہ نہ کسی پتھر کے سامنے جھکنا ہے، نہ کسی جو ہے مورتی کے سامنے جھکنا ہے، نہ دریا کی پوجا کرنی ہے، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ زمین کی، نہ آسمان کی، صرف ایک خدا کی جو واحد ہے، القہار ہے، الجبار ہے، اس کی پوجا کرنی ہے۔ اس کے سامنے آئیے اور جھکیے پانچوں ٹائم آپ، اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے ورنہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے، اللہ کا شکر ہی تو ہے کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا، بندوں کا بندہ نہیں بنایا کہ لوگ انسان کی پوجا کر رہا ہے نا، انسان جانور کی پوجا کر رہا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ایمان دے کر کے کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت سے نواز دیا کہ ہم اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتے ہیں، اس کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اگر اس کو سمجھ جائے بندہ تو انسان کے سارے مسائل حل ہوں، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو بڑی فضیلت کی چیز حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، کہا کہ جیسے کسی کے گھر کے سامنے سے، ہے نا، یا کوئی کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں اور 5 نہروں میں وہ غسل کرتا ہے۔ تو پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ایسے شخص کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا جو راستے میں 5 نہروں پہ غسل کر کے جائے؟ چاہے وہ بیچارہ سیمنٹ کی فیکٹری میں بھی کام کرتا ہو، جتنا بھی گرد ہو، لیکن جب 5 بار غسل کرے گا گھر جاتے جاتے تو کوئی میل بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ فرمایا ہم سب کے آقا نے کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، کہ جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو اس کے جو گناہ اس کے بیچ میں ہوتے رہتے ہیں وہ ان نمازوں سے دھلتے رہتے ہیں، تو بندے کی صفائی ہوتی رہتی ہے، بندہ پاک صاف رہتا ہے، اور اگر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نماز کی شکل میں، کہ ایک تو ہمیں ہر جگہ سے بچا لیا اللہ نے، کہ ہمیں نہ کہیں جھکنا ہے، نہ کسی کی پوجا کرنی ہے، نہ کسی کو خدا ماننا ہے، بس ایک خدا، اسی کو خدا ماننا ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بار بار تاکید، اتنی جگہ قرآن میں نماز کا تذکرہ آیا کہ گنتی کرنا مشکل، بعض علماء نے لکھا کہ 700 مرتبہ نماز کا حکم۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ آگے فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے، غیب، جو بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہے نا، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنے کا لفظ نہیں استعمال کرتا ہے قرآن، نماز کو قائم کرنا بڑا اہتمام ہے اس کے لیے، جماعت سے پڑھے، اس کے لیے وضو کرے، جو تیاریاں ہیں وہ سارے کام کرے۔ تو اقام الصلاۃ کا لفظ آیا کہ نماز کو قائم کرنا، یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی پہچان ہے ایمان والوں کی اور تقوی والوں کی۔
کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، بہت بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ والا ظاہر کرتا ہو، اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے، مرض الوفات میں آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ بے ہوش ہو جا رہے تھے، بار بار آپ وضو کرتے، غسل کرتے اور آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا ہوش باقی رہا تو 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے، لیکن آپ مسجد میں گئے۔ اور آج کے پیر اور بڑے بڑے یہ بن جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ والا نہیں ہے۔ جب ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ نے، امام الانبیاء ہیں آپ، تو ان کے اوپر جب نماز معاف نہیں تھی تو کسی ایرے غیرے پہ نماز معاف ہو جائے گی؟ کسی کے لیے نماز معاف نہیں۔ تو نماز جو ہے بہت اہم عبادت ہے، اور نماز کے چھوڑنے کے بڑے سخت عذاب بھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز کا چھوڑنا قتل سے، زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، ان تمام گناہوں سے بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑنا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، کسی کام کو نہیں کہا گیا، نماز کو کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک آڑ ہے۔ جو نماز چھوڑ دے گویا کہ وہ کفر میں چلا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کا ایمان باقی رہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، علماء اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سے ہمارے علماء اس میں سخت بھی ہیں، اور وہ سیدھے فتویٰ دیتے ہیں کہ اسلام سے خارج، اگر جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اور بڑی سخت وعیدیں ہیں نماز کے سلسلے میں۔ اگر آپ وعیدیں پڑھیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ یہ کیسے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کافر نہیں، کافر در کافر ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں جن کا نام ہمارے آقا نے حدیث میں لیا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نماز چھوڑنے والے کو کتنی سخت وعید کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں اور کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑی جمع کریں اور جا کر کے ایک ایک گھر کو چیک کروں، اور جس میں بغیر نمازی مل جائے، ایسا آدمی مل جائے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین جو کبھی کسی پر ہے نا کسی کے لیے بد دعا تک نہیں کیا آپ نے، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں، اتنے بڑے رحمت والے ہو کر کے ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو نماز اور جماعت چھوڑتے ہیں ان کے گھروں میں جا کر کے آگ لگا دوں، اگر عورتیں بچے نہ ہوتے تو میں آگ لگوا دیتا۔ تو آپ سوچیں، ایسے گھر جو بے نمازی ہوں، جن کے گھروں میں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا مرد ہوں، جوان ہوں، وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ان کے گھر کا حال کیا ہوگا؟ جب اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں، تو آپ کا جو دل چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایسے گھروں میں آگ لگے گی، ضرور آگ لگے گی، چاہے وہ جیسی بھی آگ ہو، وہ لگ جائے گی۔ جن گھروں میں بے نمازی رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، گندے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ایسے گھروں میں آگ لگے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 10 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے اس کی عادت ڈلاؤ، اور 10 سال میں اگر نماز نہ پڑھے تو سختی بھی کرو، اس کی پٹائی بھی کرو۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچے پر اتنی محنت ہو جائے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے، جب بالغ ہو جائے تو نماز چھوڑے ہی نہ ہو۔ کیسی بات ہے ہمارے آقا کی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے نا، بڑی سخت وعیدیں ہیں حدیث کے اندر۔ ہم سب اس بات کا وعدہ کریں، اللہ سے عہد کریں کہ جو ہماری زندگی گزری، جس میں جو نمازیں چھوٹیں، ہم ان کو تو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہم سب نماز پڑھیں گے، اور چھوٹ جائے گی تو اس کی قضا کریں گے، جیسے بھی حالات ہوں۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے۔ تمام حالات اسی سے درست ہوں گے۔ بندہ اللہ کی مدد چاہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز سے، اور کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں،
اور سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد نازل ہو جائے، تو جس چیز کا حکم اللہ نے دیا مدد نازل کرنے کے لیے وہ تو کام کرتے نہیں ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو اللہ کی نافرمانی کریں، ہم اللہ کی بغاوت کریں، ہم اللہ سے دشمنی مول لیں اور پھر اللہ سے سوچیں کہ بڑی مدد آ جائے۔ نہیں، ایسے ہی پٹیں گے، اس سے زیادہ پٹیں گے، اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے اگر ہم دین پہ نہیں آئیں گے۔ صرف اللہ کی ضمانت جو ہے ایمان والوں سے دین کی بنیاد پر ہے، جو نماز چھوڑ دے گا اللہ اس سے بری اور وہ اللہ سے بری ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ نماز نہ چھوٹے کسی حال میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر